الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام شفا ٹیلی ویژن نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے تاکہ آپ کو قرآن سے متعلق نالج میں اضافہ ہو اور ایک کوریلیشن کر سکیں سائنس کے ساتھ کہ سائنس جو بات اپنے تئیں کہتی ہے یا کرتی ہے یا کوئی چیز بتاتی ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ سائنس کوئی بھی بات کرتی ہے، سائنس زمین سے انسان کو چاند پہ لے گئی، کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں، قرآن سے نالج حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ زمین اور آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، اب زمین کے ریوالونگ کی بات ہے کہ کیا زمین ریوالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اسٹیٹک ہے یا سورج، یا تو یہ جو کچھ بھی سائنس کہے گی، ہم سائنس کی بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنی اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں اور اس سے نالج حاصل کریں کہ یہ جو بات کسی ایک انسان نے کہی جو کہ سائنس کی بات کر رہی ہے، یا کوئی بات بھی انسان کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی کہے گا یہ اللہ کے علم سے ماورا نہیں ہوگا۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا یا بتایا ویسے ہی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، تو اب اس کو ہم ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ اس قرآن سے کریں گے۔ اس قرآن سے ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، کیونکہ ہم ہر بات جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ چاہے تمام انسانوں کی رائے طرف ہو جائے، قرآن کی اور اللہ کی رائے اگر جو ہے وہی حق ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب لوگوں کا میجورٹی ایک بات کہہ رہی ہے تو وہی صحیح ہوگی، نہیں۔ میجورٹی ہماری انسانی عقل جو ہے ایک غلط سوچ کی طرف ہو سکتی ہے، اور ایک غلط تھیوری کو، غلط کانسیپٹ کو ہم اپنے تئیں صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایسا ہے۔ میں مثالیں آگے جا کے دوں گا، لیکن قرآن جب کوئی کہے گا بات وہ حق ہوگی، وہ درست ہوگی۔ اسی مناسبت میں پچھلا جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ تو میں نے کیا تھا کہ ان لمیٹڈ نالج آف دا قرآن، اور آج میں کر رہا ہوں کہ یہ جو ان لمیٹڈ قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ تم دیکھو کہ زمین آسمان کے اندر ہم نے سب کچھ جو ہے خود کریٹ کیا۔ کریشن ہماری ہے، کسی اور کی نہیں، خود نہیں ہو گئی۔ تو کریشن کے اندر چند پہلو ہم دیکھیں گے آج کہ کیا کیا کریٹ کیا اس نے، اور ہم اپنی آبزرویشن دیں کہ ہم نے اب تک کیا چیز حاصل کر لی اور ہماری آبزرویشن کس طریقے سے ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے اسی سورہ لقمان کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین، مطلب اب ہم ہی ایک مسلمان کسی ایک غیر مسلم سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ہم اسے پوچھ سکتے ہیں ڈیئر جسٹ ٹیل می ہو ہیز کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ۔ ہمیں پوچھنا چاہیے۔ ہم تو بحیثیت مسلمان ایمان رکھتے ہیں، فیت رکھتے ہیں کہ اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہوئی اس صورت میں، اور کہا کہ ان سے پوچھ لیں آپ کہ یہ جو ایک اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنا کر پوج رہے ہیں، ان سے یہ تو پوچھے کہ یہ مٹی کس نے بنائی؟ اس زمین ہے نا، زمین کے اندر مٹی تو ہے نا، زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ کیا اسی بت نے بنایا جو تم پوچھ رہے ہو؟ یقیناً ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
وہ تو سائلنٹ چیز ہے, وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بت انسان اپنے ہاتھ سے بنا اسٹیچو ہے, وہ تو اسٹیچو از ناٹ ایبل ٹو آنسر اینی تھنگ. اور اسٹیچو کو جو اپنے یعنی خدا کا کانسیپٹ ایک ہوتا ہے کہ کریٹر, تو ہم تو اگر وہ زمانے میں آج بھی کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کریٹ کر کے اس کو اگر اپنا گاڈ مان رہا ہے تو اٹ از ایبسولوٹلی زمانے کے لحاظ سے بھی بالکل ہم اسے کہیں گے بے عقل انسان ہے کہ یار اتنی نالج کے باوجود اب اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنا کر اسی کو تم خدا بنا دو. ایسا نہیں. تو یہ سوال اللہ نے خود ہی وہاں پر ان کے سامنے رکھ کے کہا کہ اینڈ اف یو آسک دیم ہو ہیز کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ دے ول شیورلی سے the creator. So who is the creator? Name it. That is Allah. Say you all praise belong to Allah, but most of them know not. ظاہر بات ہے کہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ اللہ کو ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اکثر سے مراد وہ ہے جو جن کا اللہ پر فیض ہی نہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے بات کہیں اور اس بات پر گفتگو کریں, ڈیبیٹ کریں. جسٹ ہیو اے سائنٹیفک ڈیبیٹ اوور دیئر. ہو ہیز کریٹڈ دس پینسل؟ اے پرسن ول نیم ایکس ہیز میڈ اور کریٹڈ دس پینسل, لائک دیٹ. دین a question will come, and lastly that who has created this earth and the heaven and anything which is here? That is Allah subhanahu wa ta'ala. تو جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں سب اللہ کا, للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے, بے شک اللہ بے نیاز ہے, سب خوبیوں والا ہے. اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں, ذرا آپ کمپیوٹر پہ چلے جائیے اور ویب سائٹس کھولیے, آپ کلک کیجئے ماؤنٹینس. یو ول سی ماؤنٹینس آر اسپریڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جہاں جہاں آپ کو کانٹینٹ نظر آئے گا اس کانٹینٹ میں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے, اینڈ آف ڈفرنٹ ہائٹ اور ڈفرنٹ شیپ. ہو ہیز کریٹڈ, ہو ہیز میڈ اٹ؟ چلیں, کس نے بنایا؟ خود بخود ہو گیا. نو ڈاؤٹ دا پروسیس از گوئنگ آن دا ارتھ. دا لاوا از erupting, solidifying, making a mountain of igneous rock. The sediments are settling down in the ocean, making the sedimentary rocks. No doubt. Who has created all these material? That is Allah subhanahu wa ta'ala. Now, make the observation and you will come to know that how the process has gone in the past and today. So what process we see today that has continuously gone in the past, the one process there, present is key to the past. It's scientific law है कि whatever present process there, that is the key of the past. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پروسیس وہ پہلے بھی ایسے ہوگا. لاوا ایرپشن جیسے آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ان ملینس آف بلینس آف ایئرس پہلے بھی یہ ایرپشن ہوتا رہا ہے اور راکس اس نے بنائی. پھر آپ نظر ڈالیں ذرا, ایک آپ کھولیں ویب سائٹ اسکائی کی, یو ول سی اسکائی اور کوئی لمٹ ہی نہیں کہ ہم کہاں تک نظر ڈالیں. دن میں ہمیں نظر آتا ہے اسکائی, رات میں نظر نہیں آتا ہے. رات سے پھر اس اسکائی اور زمین درمیان جتنے بھی پلانٹس ہیں, اسٹارس ہیں, وہ ہمیں رات میں نظر آتے ہیں, دن میں نظر نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اور روزانہ ایک روٹین کے ساتھ سورج نکل رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے. ہو از کنٹرولنگ آل دس تھنگ؟ خود بخود ہو رہا ہے. آپ بھی گاڑی جب چلاتے ہیں تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھے گاڑی کے چلاتے ہیں نا, اگر ریموٹ سے بھی چلا رہے ہیں تو ریموٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا, بغیر ریموٹ کو آپ نہیں چلائیں گے. تو نتھنگ, کوئی چیز خود نہیں ہوتی ہے. سم تھنگ از بیہائنڈ, سم پاور از بیہائنڈ, سم پرسنز آر بیہائنڈ, سم پروسیس از بیہائنڈ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سب کے پیچھے للہ ما فی السماوات والارض. پھر آپ ذرا, ہم نے کہا نا کہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. جو میں نے لاسٹ میں نے کہا تھا کہ قرآن میں اتنی باتیں ہیں اللہ کی باتوں میں اتنی کریشنس ہیں, آپ غور کرتے چلے جائیے. ذرا سا
آپ کبھی بیٹھیے ویب سائٹ پھر کھولیے، میں کہہ رہا ہوں ذرا اینیملس پر نظر ڈالیے، گراؤنڈ کے اینیمل دیکھیں، پانی کے اینیمل دیکھیں، ایئر کے اینیمل دیکھیں، برڈز دیکھیں. a lot of birds are there of different color, different size, different shape. Similarly on the land جو رننگ مطلب لیک پر ہیں یا موو کرتے ہیں، ریپٹائلس ہیں آن دا سرفیس، پھر پانی کے اندر. I mean thousands of species of different shapes and you will see there. میگا جو اینیمل ہے، میگا اینیمل ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں لینڈ کے اوپر یا پانی کے اندر فش کی صورت میں. یو نو کہ اللہ کی کریشن اتنی اسمال سائز میں بھی ہے which are we call the microorganisms. ان کو بھی آپ کیا کرتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، نظر نہیں آتا، پانی نظر آتا ہے کہ پانی ہے سمندر کا، لیکن اب ذرا اس کو آپ مائکروسکوپ میں دیکھیے اسی پانی کو، اور ہائی پاورفل مائکروسکوپ میں you will find millions of millions microorganisms just in a small amount of water جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو a lot of things are there. پھر یقیناً انسان نے یہ کیا کہ ان کی کلاسیفیکیشن کر دی، ان کے گروپس بنا دیے، ان کے ایولیوشن اسٹڈی کر لیا، یہ انسان نے کیا. لیکن وہ جب ہی کرے گا کہ اس کو ایک چیز ملے گی کرنے کے لیے نا، تو وہ کرتے جائے گا. پھر آپ ذرا سا غور کریے، اللہ کی باتوں میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوں گی، تو آپ ذرا سا جیم اسٹون اور مختلف منرلس کو اٹھا لیجیے. thousands species are there in the minerals of different color, of different crystal shape. Who has created all this? اللہ سبحانہ و تعالیٰ. خود بخود نہیں ہو رہا، اللہ نے پیدا کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا، نام رکھ دیے. اللہ نے کچھ نام تو قرآن میں بیان کر دیے، جیسے مرجان کہہ دیا، جس کو ہم کورل کہہ دیتے ہیں، کچھ ہیں یا کچھ ذکر کر دیا اس نے. لیکن تھاؤزنڈ کیا ان لیکس ہم کہہ رہے ہیں اسپیشیز ہیں منرلس کی، اور میٹیلک منرلس کی، نان میٹیلک منرلس کی، آپ کے جیم اسٹونس کی، ورائٹیز ہیں اس کے اندر. پھر اگر آپ غور کرنا چاہیں تو آپ اینیملس پر چلے جائیے کہ کتنے قسم کے انسان اللہ نے جانور بنائے ہیں دنیا کے اندر. وہ بات الگ ہے، سائنس کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی دیا گیا ہے کہ انسان بھی ایک جانوروں کی کسی شاخ میں سے نکل آیا. تو اب اس کو ہمارے مسلمان بچوں کو بھی چاہیے اس بات پر غور کریں کہ ڈارون نے یہ بات کہی ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں کیا. اس کو ہم ثابت کریں کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا، آدم کو ہم نے الگ بنایا. کہ کریشن میں ہم بھی ہیں، کریشن میں اول آدم بھی ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کسی ایک جانور کی چین کے اندر اس کو ہم نے پیدا کر دیا، ایسا نہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا شروع میں کہ ہمیں پروف کرنا چاہیے جو سائنس کہہ رہی ہے کہ سب باتیں صحیح ہیں اس کی. ہاں اگر قرآن کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے تو پھر انسان اسی انداز میں غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کرے تو اس کی اپنی سوچ ہو جائے گی، اللہ کی چاہت نہیں ہوگی، اللہ کی اس میں مطلب اوپینین نہیں ہوگا. تو ہم تو مسلمان کی حیثیت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جنریشن جو ہے، ہمارے مسلمان جو ہیں، وہ ہر دنیا کی ترقی میں حصہ لیں، سب کچھ کریں، لیکن جو کچھ بھی ہو اس کو آپ یہ دیکھیے کہ اٹ از ٹرو اور ناٹ. کیا ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں ڈارونس کی تھیوری کی اس حوالے سے کہ انسان جانوروں سے نکل کر آ گیا، ایپس کی اولاد ہے؟ کتنا غلط کانسیپٹ ہو جائے گا، ہمارا فیتھ خراب ہو جائے گا. ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوائل سے بنایا، آدم کو یعنی کہ سوائل سے بنایا. قرآن نے 20 جگہ جب ہم انسان کی گفتگو آئے گی انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کتنے قسم کی مٹی اس نے استعمال کی ہے. ہاؤ از کریٹڈ، آمین، جس کو ہم آدم کہتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اگر اینیمل میں آپ چلے جائیں آپ کو مختلف قسم کے اینیمل ملیں گے. وہی انشاءاللہ اس پر بھی الگ پروگرام آپ کو دوں گا. آپ اس میں نے کہا اب تو ویب سائٹ پہ آپ جائیے، آپ کو چیزیں نظر آتی رہیں گی کہ کیا کیا ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے.
پھر دوسری طرف آپ چلے جائیے، پھولوں فلاورز دیکھ لیں، پھول کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، مختلف شجر کو دیکھ لیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ سوائل ایک ہی دنیا بھر میں دیٹ از سینڈ ود سم، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ کچھ آپ کے فرٹائل چیزیں ہوتی ہیں، اس کے کھاد وغیرہ ہوتی ہے، اصل بنیادی چیز تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس سوائل ہے، سینڈ ہے۔ آپ کی دنیا میں ایک ہی جگہ سینڈ ہے، ایک ہی جیسے سینڈ ہے، سینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو وہی پانی چاہیے، وہی اس کو ہیٹ چاہیے، ایک ہی مٹی ہے، اسی مٹی کے اس کے اندر ایلیمنٹس کیا ہیں، جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹ سارے اس وقت ایلیمنٹ نہیں ہوتے اس کے اندر۔ اب ایک سینڈ اس کسی کو سوائل کو اٹھائیے، اس کو ٹیسٹ کر لیجئے، کتنے کیمیکل کمپاؤنڈ آپ اسے ملیں گے، 5 10 15 20 25 50، اس زیادہ نہیں ملیں گے۔ پھر ہم اسی سوائل سے پھول بھی نکل رہے ہیں، اسی سوائل میں سبزی بھی ویجیٹیشن بھی آ رہی ہے، اسی سے پھل بھی آ رہے ہیں، اسی سے اناج بھی آ رہا ہے، اسی سے مختلف اور درخت بھی آ رہے ہیں، سوائل ساری ایک ہے۔ تھنک اوور اٹ، ہو ہیز اے پاور، ہو ہیز اے کنٹرول، کہ آپ ایک سیڈ جو ڈال رہے ہیں اگر کسی ایک فلاور کا تو وہی نکل رہا، کچھ اور نہیں نکل رہا۔ پھر جتنے بھی درخت میں نے مثالیں لی، آپ وہ دیکھیں کہ وہی پانی وہی سوائل ہے، لیکن پھلوں کے اندر ذائقے سینکڑوں قسم کے، مٹھاس سینکڑوں قسم کی، کوئی پھیکا، کوئی کڑوا، کوئی کچھ، کوئی کلر دیکھیں آپ فلاورز کے، کوئی کلر ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ دیر از اے پاور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از اے کریٹر، ہی ہیز کریٹڈ۔ پھر آپ ذرا سا گیلیکسی پر جائیے اور رات میں آپ کوئی بہت پاورفل دوربین آپ کے پاس ہو، اس سے آپ ذرا آسمانوں کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اس کے اندر ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں۔ وہ کہتے ہیں ستاروں کی چال، آپ نے لفظ سنا ہوگا کبھی، ستاروں کی چالوں سے لوگ بتاتے ہیں کہ کیا ہو دنیا میں، تو صحیح یہ بات ہے، ایک نالج، ایک علم ہے، ایسٹرونومی۔ اللہ تعالیٰ کے طرف کوئی بنائی چیز ہے نا، ظاہر ہر چیز موشن ہے، تو یہ آبزرویشن ہے کہ صاحب اگر یہ سیارہ اس وقت یہاں پر ہے اور یہ یہاں آ جائے گا، اس عرصے میں جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ اس سے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب آئندہ بھی کبھی ایسا ہوگا تو اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب یہ سیارے یہاں آ جائے گا، یہاں آ جائے گا، تو آپ کو یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ کام اسی وقت ہونا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس پر غور کریں گے اور گیلیکسی کو ذرا جا کے آپ دیکھیں ایک اچھے پاورفل دوربین کے ساتھ، تو آپ کو پھر اتنے نظر آئیں گے ستارے، اب ہماری آنکھوں سے بہت سارے تو نظر ہی نہیں آتے نا ہماری اپنی آنکھ سے۔ اچھا وہ بھی اگر آپ آسمان میں دیکھیں اس وقت جب بالکل کوئی لائٹ نیچے زمین میں نہ ہو، پھر آسمان پہ دیکھیں آپ، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنے سیارے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی دیکھنی چیز ہے کہ ہو ہیز کریٹڈ آل دس۔ اب کتنے پلانٹ ہیں یہ بھی سائنس نے بتا دیے۔ پھر اگر آپ غور کریں ذرا سا کہ دنیا میں کس طریقے سے یہ سارے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، کہاں کتنے سمندر ہیں، پہاڑوں کے اندر کیا کیا ہے، کہاں پر کون سا منرل ملتا ہے، کہاں سے کون سی چیز ملتی ہے، کہاں پر آئل اینڈ گیس ملتا ہے، مطلب ہاؤ اٹ از جنریٹڈ، آئل اور گیس کیسے بنتی ہے، سوچا ہم تو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو، شاید ہم جانتے ہیں۔ تو آپ کو پھر میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا ایک مطالعہ کریں اچھا قرآن کریم کا، اور اس کے بعد پھر آپ غور کیجئے اس کے اوپر۔ جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو ایک کانفیڈنس ہوگا اس بات کا کہ ایک ہی کریٹر ہے اور ایک ہی کنٹرولر ہے جو اس پوری کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے۔ تو جب وہ سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے تو آپ سوچئے اس نے ہمیں بھی کریٹ کیا ہے۔ جب ہمیں کریٹ کیا ہے تو ہمارے کریٹ کرنے کا اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کو ہم جان لیں کہ ہمارے کریشن کا پرپس کیا ہے۔ جانوروں کو تو نہیں معلوم ان کا پرپس کیا ہے، آپ سوچئے
جانور کو نہیں معلوم، نہ وہ سوچ سکتے ہیں. کسی اور چیز کو، پتھر کو نہیں معلوم ہے کیوں بنایا گیا، پھلوں کو نہیں معلوم کیوں بنائے گئے. ہاں اللہ نے بتایا یہ سب چیزیں ہم نے انسان کے لیے بنائی ہیں. تو انسان جب دنیا میں آیا اس کے لیے ساری چیزیں بنا کے دے دی گئی، گو آن استعمال کرو. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم بھی کچھ ہے، ہم نے یہ سب بنایا ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا. تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کو، جو ہمارا معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ فیت ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے اور اس کا خالق وہی ہے، ہمیں بنایا. اور ہمارے بارے میں مقصد یہ کہ ہم اس کی اس تمام کریشنز کو جو اس نے کی ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی کر کے ہم اس کو جانیں کہ وہ کتنا بڑا کریٹر ہے. اور ہم پھر آپس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آج میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اس بات پر ہم نے آج توجہ دلائی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کریٹ کیا ہے، ذرا سا غور کر لیا. آپ غور کیجیے، دوبارہ آپ اس کو دیکھیے گا، پھر آپ سوچیے گا اور پھر آپ پڑھیے گا. مطالعہ بہت کچھ سکھاتا ہے. میں زیادہ چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.